ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ زیر اہتمام باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد الہند، زیر نگرانی مولانا سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی۔ حرام کمائی کرنے والے کی دعوت قبول کرنا کیسا ہے؟ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء اہل سنت اس مسئلہ میں کہ ایک شخص حرام اشیاء کی تجارت کرتا ہے، مثلاً شراب، تاڑی وغیرہ فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے، اور وہ خود کو مسلمان کہتا ہے، اس کے یہاں دعوت کھانا شریعت کی روشنی میں کیسا ہے؟ رہنمائی فرمائیں، نوازش ہوگی۔ طاہر حسین مصباحی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب: اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں تجارت کو حلال قرار دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی صورت میں تجارت کر کے دکھایا۔ تجارت کرنا سنت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکتیں رکھی ہیں۔ تجارت کے لیے شریعت نے حلال و حرام کے احکام بھی بیان کیے ہیں، جن کے دائرے میں رہ کر ہی ایک مسلمان کو تجارت کرنی ہے۔ خاص طور سے مسلمان تاجر کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے کہ وہ حلال اشیاء کی تجارت کریں اور حرام کی تجارت سے اجتناب کریں، اگرچہ اس میں نفع زیادہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام اشیاء کی خرید و فروخت کو سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے سال مکہ ہی میں یہ فرماتے ہوئے سنا: ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام۔ صحیح البخاری جلد 3 صفحہ نمبر 84۔ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی تجارت کو حرام قرار دیا ہے۔ دوسری حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام تجارت سے حاصل کی گئی قیمت کو بھی صراحت کے ساتھ حرام قرار دیا ہے۔ ان اللہ اذا حرم علی قوم اکل شیء حرم علیہم ثمنہ۔ سنن ابی داؤد کتاب الاجارہ باب فی ثمن الخمر والمیتۃ۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم پر کسی چیز کو کھانا حرام قرار دیا تو ان پر اس شے کی خرید و فروخت کر کے اس کی قیمت لینے کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ غیر شرعی طور سے حاصل شدہ مال کو، یعنی شریعت کے علاوہ طریقے سے حاصل شدہ مال کو غلط طریقے سے لوگوں کے مال ہڑپنے کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ مگر باہم رضامندی سے تجارت کر کے، اور آپس میں کسی کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 188۔ اور ایک دوسرے کے مال آپس میں ناجائز طور پر نہ کھاؤ اور انہیں حاکموں تک نہ پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ سے کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ ایسا شخص جس کا سارا مال حرام ہو، اس سے معاملہ کرنے کے تعلق سے سارے ائمہ متفقہ طور سے منع کرتے ہیں، اور جس کا اکثر مال حرام ہو اس سے بھی معاملہ کرنے، اس کے ہدیہ قبول کرنے اور اس کی دعوت کھانے کے حوالے سے جواز مال کراہت کا قول کرتے ہیں۔ کیونکہ بہت ممکن ہے کہ وہ خود بعینہ ہی مال حرام کو استعمال نہ کر لے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہات سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے۔ نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقی الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام کالراعی یرعی حول الحمى یوشک ان یرتع فیہ الا وان لکل ملک حما الا وان حمی اللہ محارمہ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم شریف کی۔
حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ بلا شبہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ جو کوئی شبہ کی چیز ان سے بچتا ہے وہ اپنے دین اور آبرو کو بچا لیتا ہے۔ جو کوئی شبہ کی ان چیزوں سے بچتا ہے وہ اپنے دین اور آبرو کو بچا لیتا ہے، اور جو ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ اس چرواہے کی طرح جو شاہی چراگاہ کے ارد گرد اپنی بکریوں کو چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ جانوروں کو اس میں داخل کر دے۔ سنو، ہر بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے جس میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ سنو، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو سارا جسم سنور جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سنو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ علامہ دسوقی مالکی لکھتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ كَانَ كُلُّ مَالُهُ حَرَامٌ وَهُوَ الْمُرَادُ بِمُسْتَغْرَقِ الذِّمَّةِ فَهَذَا تُمْنَعُ مُعَامَلَتُهُ وَمُدَايَنَتُهُ وَيُمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ وَغَيْرِهِ۔ حاشیہ علی الشرح الکبیر، جلد 3، صفحہ نمبر 277، دار احیاء الکتاب العربیہ۔ ترجمہ: وہ شخص جس کا کل مال حرام کا ہو تو اس کے ساتھ ہر طرح کے معاملات کرنا، لین دین کرنا منع ہے، اور ایسے شخص کو مالی تصرف سے بھی روکا جائے گا۔ امام نووی شافعی لکھتے ہیں، ولا یجوز مبایعہ من یعلم ان جمیع مالہ حرام لما روی ابو مسعود البدری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن حلوان الکاہن و مہر البغی و عن الزہری فی امرأۃ زنت بمال عظیم قال لا يصلح لمولاها أكله لأن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن مہر البغی۔ المجموع شرح المہذب، جلد 9، صفحہ نمبر 343۔ ترجمہ: جس کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کا پورا مال حرام کا ہے تو ایسے شخص کے ساتھ معاملات کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہن کی اجرت اور زنا کی قیمت سے منع فرمایا۔ امام زہری نے ایسی عورت جس نے زنا سے بہت سارا مال کمایا ہو اس کے تعلق سے فرمایا کہ ایسی عورت کے آقا کے لیے درست نہیں کہ وہ اس کا مال کھائے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی قیمت سے منع فرمایا ہے۔ اور وہ شخص جو حرام و حلال دونوں طرح کی تجارت و بزنس کرتا ہو اور اس کے پاس ہر طرح کے پیسے ہوں، حلال و حرام میں کوئی امتیاز نہ ہو، تو ایسے شخص سے معاملات مثلا خرید و فروخت کرنے، ہدیہ قبول کرنے اور دعوت کھانے کے سلسلے میں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ پہلا قول جواز مال کراہت کا ہے، یعنی ایسے شخص کے ساتھ معاملہ جیسے خرید و فروخت کرنا، ہدیہ قبول کرنا، ان کی دعوت کھانا حرام نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔ یہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور مالکیہ میں سے فقیہ عبد الرحمن بن القاسم متوفی 191 کا مفتابہی اور معتمد علیہ قول ہے۔ امام نووی شافعی مجموع میں لکھتے ہیں، وَقَانَ فِي مَالِ الْمُشْتَرِي حَلَالٌ وَحَرَامٌ وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ يُوَفِّيهِ الثَّمَنَ لم يحرم على الإنسان الموهوب له ولكن الورع تركه ويتأكد الورع أو يخف بحسب كثرة الحرام في يد المشتري وقلته۔ المجموع شرح المہذب، جلد 9، صفحہ نمبر 344۔ ترجمہ: مشتری کے پاس حلال و حرام دونوں طرح کے مال ہوں اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے کس پیسے سے قیمت ادا کیا ہے تو ہبہ قبول کرنے والے کے لیے اس کا ہبہ قبول کرنا حرام نہیں، البتہ اس کے ترک میں تقویٰ ہے۔ پھر جو مال مشتری کے پاس ہے اس میں حلال و حرام کی کمی زیادتی سے تقویٰ کے درجات میں بھی فرق آئے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی لکھتے ہیں،
معاملۃ من اکثر مالہ حرام اذا لم يعرف عینہ لا یحرم فی الاصح لکن یکرہ وکذا الاخذ من عطاء السلطان اذا غلب الحرام فی یدہ کما قال فی الشرح المہذب ان المشہور فیہ الکراہۃ للتحریم الاشباح والنظائر کی یہ عبارت ہے، صفحہ نمبر 107۔ ترجمہ: جس کا اکثر مال حرام ہو مگر یقینی طور سے حرام کی تعین نہ ہو تو صحیح قول یہ ہے کہ ایسے شخص سے معاملات کرنا حرام نہیں ہوگا، البتہ مکروہ ہوگا۔ یہی حکم بادشاہ کے عطایا کا ہے، جس کا اکثر مال حرام کا ہو۔ اسی طرح شرح مہذب میں بھی ہے۔ اس حوالے سے فقہائے شوافع کا مشہور قول کراہت کا ہے، نہ کہ حرمت کا۔ اس کے علاوہ فقہ شافعی کی متعدد کتابوں میں امام نووی کی کتاب المجموع کے حوالے سے کراہت کا ہی قول نقل کیا ہے۔ البتہ امام غزالی سے حرمت کا قول بھی منقول ہے، جس کو مذہب شافعی میں شاذ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اعانۃ الطالبین میں ہے، قال فی المجموع یکرہ الاخذ ممن یدہ حلال و حرام، اعانۃ الطالبین جلد 2 صفحہ نمبر 405۔ ترجمہ: مجموع میں ہے کہ جس کے پاس حلال و حرام دونوں طرح کے مال ہوں اس سے کچھ لینا مکروہ ہے۔ فقی ابو الحسن علی بن سلیمان مرداوی حنبلی متوفی 885 ہجری نے علامہ ابن قدامہ حنبلی کے حوالے سے اس مسئلے میں 4 طرح کے اقوال نقل کرنے کے بعد چوتھے قول عدم تحریم کو راجح قرار دیا۔ لکھتے ہیں: القول الرابع عدم التحریم مطلقاً قل الحرام او کثر لیکن یکرہ وتقوی الکراہۃ وتضعف بحسب کثرۃ الحرام وقلتہ جزم بہ فی المغنی والشرح الانصاف فی معرفۃ الراجع من الخلاف جلد 8 صفحہ نمبر 323۔ ترجمہ: چوتھا قول یہ ہے کہ مطلقاً حرام نہیں ہے، خواہ حرام مال زیادہ ہو یا کم، البتہ مکروہ ہے۔ اور کراہت میں شدت و خفت کا حکم مال حرام کی کثرت و قلت کی بنا پر ہوگا۔ مغنی اور شرح کبیر میں اسی پر جزم کیا گیا ہے۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں: اشترى ممن فی مالہ حرام و حلال کالسلطان الظالم والمرابی فإن علم أن المبيع من حلال ماله فهو حلال وإن علم أنه حرام فهو حرام لأن الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه فإن لم يعلم من أيهما هو كرهناه لاحتمال التحريم فيه ولم يبطل البيع لإمكان الحلال قل الحرام أو كثر وهذا هو الشبهة وبقدر قلة الحرام وكثرته تكون كثرة الشبهة وقلتها۔ المغنی جلد 4 صفحہ نمبر 180۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی نے اس مسئلہ میں امام احمد ابن حنبل کا قول نقل کیا ہے، جس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حرام نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ امام احمد سے ایسے مال کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسے مال سے کھانا مجھے پسند نہیں۔ قال احمد لا يعجبنی ان یأکل منہ۔ المغنی جلد 4 صفحہ نمبر 333۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ معاملات کرنے میں غلبہ کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر مال حلال زیادہ اور حرام مال کم ہو تو ایسے شخص کے ساتھ معاملہ کرنا جائز ہے، اور اگر مال حرام زیادہ اور حلال کم ہو تو معاملہ کرنا ناجائز ہے۔ یہ حنفیہ اور مالکیہ کا مفتہ بہی قول ہے۔ فقیہ عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان شیخ زادہ معروف بہی داماد آفندی متوفی 1078 ہجری بجازیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں: وفی البجازیۃ غالب مال المہدی ان حلالا لا بأس بقبول ہدیتہ واکل مالہ ما لم یتبین انہ من حرام لأن اموال الناس لا يخلو عن حرام فيعتبر الغالب وإن غالب ماله الحرام لا يقبلها ولا يأكل إلا إذا قال إنه حلال أورثته واستقرضته
فی مجمع الانہر فی شرح ملتقى الابحر، جلد 2 صفحہ نمبر 529۔ ترجمہ بجازیہ میں ہے کہ ہدیہ دینے والے کے مال میں اگر غالب حصہ یعنی زیادہ حصہ حلال مال کا ہو تو اس کا ہدیہ قبول کرنے اور اس کے مال سے کھانے میں کوئی حرج نہیں، جب تک یہ ظاہر نہ ہو کہ یہ ہدیہ حرام مال ہی کا ہے، اس لیے کہ لوگوں کا مال عام طور سے تھوڑے بہت حرام کی آمیزش سے خالی نہیں ہوتا، لہٰذا غلبہ کا اعتبار ہوگا، اور اگر اس کے مال کا اکثر حصہ حرام کا ہوگا تو نہ اس کا ہدیہ قبول کرنا جائز اور نہ اس کا کھانا جائز، مگر جب یہ کہے کہ یہ حلال مال ہی سے ہے یا اس نے وراثت میں یہ مال پایا ہے یا کسی سے قرض لیا ہے تو اب اس کا لینا اور کھانا جائز ہے۔ اسی طرح فتویٰ ہندیہ میں ہے اہدی الی رجل شیئا او اضافہ ان کان غالب مالہ من الحلال فلا باس الا ان یعلم بانہ حرام فان کان الغالب هو الحرام ينبغي الا يقبل الحدیہ ولا یأکل الطعام الا ان یخبر بانہ حلال ورثته او استقرضته من رجل كذا فی ینابیع، الفتاوی ہندیہ جلد 5 صفحہ نمبر 342۔ ترجمہ کوئی شخص کسی کو کچھ ہدیہ دے یا ضیافت کرے تو اگر اس کے مال کا غالب حصہ حلال ہو تو اس کا ہدیہ قبول کرنے اور اس کے مال سے کھانے میں کوئی حرج نہیں، مگر جب یقین ہو جائے کہ یہ حرام مال ہی کا ہے اور اگر اس کے مال کا اکثر حصہ حرام کا ہو تو نہ اس کا ہدیہ قبول کرنا جائز اور نہ اس کا کھانا جائز، مگر جب یہ کہے کہ یہ حلال مال ہی سے ہے یا اس نے وراثت میں یہ مال پایا ہے یا کسی سے قرض لیا ہے تو لینا اور کھانا جائز ہے، ایسا ہی ینابی میں ہے۔ ینابی ایک فقہ کی بہت مشہور کتاب ہے۔ علامہ حموی حنفی لکھتے ہیں معاملۃ من اکثر مالہ حرام ولم یتحقق الماخوذ من مالہ عین الحرام فلا تحرم مبایعتہ لامکان الحلال وعدم التحریم ولکن یکرہ خوفا من الوقوع الحرام، کذا فی فتح القدیر، غمز عیون البصائر، جلد 1 صفحہ نمبر 192، دارالکتب العلمیہ۔ ترجمہ ایسے شخص سے معاملہ کرنا جس کا اکثر مال حرام کا ہو مگر یقین سے یہ معلوم نہ ہو کہ جو مال اس سے لیا ہے بعینہ ہی وہی حرام ہے تو یہ معاملہ کرنا حرام نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ حلال ہو حرام نہ ہو لیکن حرام میں مبتلا ہونے کی وجہ سے مکروہ ہوگا، جیسا کہ فتح القدیر میں ہے۔ فقی ابو الولید محمد بن احمد بن رشد قرطبی مالکی متوفی 450 ہجری لکھتے ہیں اذا کان الغالب علی مالہ الحلال وابن القاسم یجیز ذلک وهو القیاس واسبغ یحرم، البیان والتحصیل، جلد 18 صفحہ نمبر 515۔ ترجمہ جب اس کے مال کا غالب حصہ حلال ہو تو ابن قاسم ابو عبداللہ عبد الرحمن بن قاسم بن خالد بن جنادہ متوفی 191 ہجری نے اس کو جائز قرار دیا اور یہی قیاس کا تقاضا بھی ہے، اور اسبغ بن الفرج متوفی 225 ہجری نے اسے حرام قرار دیا۔ فقیہ محمد بن احمد بن دسوقی مالکی متوفی 1230 ہجری لکھتے ہیں اعلم ان من اکثر مالہ حلال و اقلہ حرام المعتمد جواز معاملتہ و مداینتہ والاکل من مالہ کما قال ابن القاسم خلافا لاسبغ القائل بحرمت ذلك واما من اکثر مالہ حرام والقلیل منہ حلال فمذہب ابن القاسم کراہۃ معاملتہ و مداینتہ والاکل من مالہ وہو المعتمد خلافا لاسبغ المحرم لذلك، الشرح الکبیر للشیخ الدردیر و حاشیہ الدسوقی، جلد 3 صفحہ نمبر 277۔ جان لو کہ جس شخص کے مال کا اکثر حصہ حلال ہو اور اقل حصہ حرام تو قابل اعتماد بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ معاملات کرنا، لین دین کرنا جائز ہے، جیسا کہ فقی ابن قاسم نے کہا، برخلاف اسبغ کے جو اس کو حرام کہتے ہیں۔
اسی طرح جب اس کے مال کا اکثر حصہ حرام ہو اور اقل حصہ حلال تو فقیہ ابن قاسم کا مذہب یہ ہے کہ اس کے ساتھ معاملات کرنا، لین دین کرنا اور اس کے مال سے کھانا مکروہ ہے، یہی معتمد علیہ ہے، برخلاف ازبق کے جو اس کو بھی حرام کہتے ہیں۔ فقہا کے اقوال سے یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ ایسا شخص جس کے پاس کل مال حرام ہو تو اس سے معاملہ کرنا حرام ہے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ بے عینہ مال حرام اس کے حصے میں آ جائے، جیسے چوری کی ہوئی اشیاء، غصب کی ہوئی زمین وغیرہ کی خرید و فروخت، نیز ہدیہ اور تبرعات قبول کرنا حرام ہے، کیونکہ ہر حال میں اشیاء اپنے مالک کی طرف لوٹ جائیں گی۔ اور وہ شخص جو حرام و حلال دونوں طرح کا مال رکھتا ہو، یا اس کا غالب مال یا کل مال حرام ہو لیکن بے عینہ مال حرام میں پڑنے کا امکان نہ ہو، تو ایسے شخص سے معاملات مثلا خرید و فروخت کرنا، ہدیہ قبول کرنا اور دعوت کھانا جائز ہے، کیونکہ ثمن کبھی بھی عقود میں متعین نہیں ہوتا ہے، یعنی بے عینہ ثمن کسی کے حق میں حرام نہیں ہوتا ہے۔ مثلا شراب بیچنے والے کے لیے اس کی قیمت خود اس کے حق میں تو حرام ہے، مگر وہی قیمت کسی دوسرے کو دے دے یا اس سے کھانا خرید کر اپنے اہل و عیال یا دوسروں پر خرچ کرے تو یہ ان کے حق میں حرام نہیں ہوگا، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ان سے بچا جائے۔ لیکن ہمارے زمانے میں تقویٰ ورع اور احوط فتووں پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، جیسا کہ متاخرین فقہا نے اس کی صراحت کی ہے۔ علامہ برہان الدین محمود بن مازہ حنفی 606 ہجری لکھتے ہیں، رویہ عن علی بن ابراہیم انہ سئل عن هذه الشبہات فقال لیس هذا زمان الشبہات اتق الحرام عیانا بمعنى ان اجتنبت عن عین الحرام کفاک۔ المحیط جلد 5 499 صفحہ، دارالکتب العلمیہ۔ علی بن ابراہیم سے روایت ہے کہ جب ان سے شبہات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ شبہات سے بچنے کا زمانہ نہیں ہے، واضح حرام سے بچو، یعنی اگر تم واضح حرام سے بچ جاتے ہو تو تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ فقیہ قاضی خان 592 ہجری لکھتے ہیں، لیسا زماننا زمان الشبہات فعلی المسلم ان یتق الحرام المعین۔ فتویٰ قاضی خان جلد 3 صفحہ نمبر 402، مطبوعہ حاشیۃ الفتویٰ الہندیہ المیزیہ 1310 ہجری۔ ہمارا زمانہ شبہات سے بچنے کا زمانہ نہیں ہے، ایک مسلمان کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ وہ واضح اور بین حرام سے بچے۔ شیخ خلیل نحلاوی حنفی 1350 ہجری لکھتے ہیں، الورع من تناول الشبہات فی الحلال والحرام لیس کالورع فی امر الطہارۃ والنجاسہ بل هو اہم فی الدین وهو سیرۃ السلف الصالحین ولکن فی زماننا هذا لا يمكن ذلك الورع من الشبہات فی الحلال والحرام بل لا يمكن الاخذ بالقول الاحوط فی الفتویٰ الدرر المباحہ فی الخطر والاباحہ، صفحہ نمبر 80۔ حلال و حرام میں شبہات سے بچنا اور ورع و تقویٰ اختیار کرنا نجاست و طہارت میں تقویٰ اختیار کرنے کی طرح نہیں ہے، بلکہ حلال و حرام میں تقویٰ دین کا بہت ہی بلند و بالا معیار ہے جو صرف اور صرف سلف صالحین کا حصہ ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں ایسا تقویٰ اختیار کرنا ممکن نہیں ہے، یہاں تک کہ فتوے کے باب میں بھی احوط قول پر عمل کرنا اب ممکن نہیں رہا۔ شیخ محمد سعید برہانی داغستانی 1386 ہجری فتویٰ قاضی خان اور ہدایہ کی عبارت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، وَزَمَانُهُمَا قبل 600 سنة من الہجرۃ النبویہ ولا خفا ان الفساد والتغیر یزیدان بزیادۃ الزمن لبعدہ عن عہد النبوہ فالورع والتقویٰ فی زماننا فی حفظ القلب واللسان وسائر الاعضاء والتحرز عن الظلم وایذاء الغیر بغیر حق۔ التعلیق علی الدرر المباحہ، صفحہ نمبر 80۔ قاضی خان اور صاحب ہدایہ کا زمانہ آج سے تقریباً 600 سال پہلے کا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ عہد نبوی سے دوری کی وجہ سے فساد اور تغیر دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ تو اب ہمارے زمانہ میں تقویٰ بس یہ ہے کہ آدمی اپنے دل، زبان اور تمام اعضاء کی حفاظت کر لے اور دوسروں پر ناحق ظلم و زیادتی اور ایذا رسانی سے اپنے آپ کو بچا لے۔
ان تمام باتوں سے واضح ہو گیا کہ آج کے زمانہ میں شبہات سے بچنا ممکن نہیں ہے، خاص طور سے اس دور ظلمت میں جہاں حرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں، رشوت اور دھوکے سے شاید ہی کوئی کاروبار اور نوکری خالی ہو، جھوٹ فریب اور افتراء سے شاید ہی کوئی اپنی تجارت کو محفوظ رکھ پاتا ہو۔ صرف اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کی مکمل کمائی کا دار و مدار خالص عین مال حرام جیسے شراب، ربا یا زنا کے مال پر ہو، ان سے معاملہ نہ کرے، اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں سے معاملات کرنے، ان کی دعوت اور تبرعات قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ رہے ایسے لوگ جو ظالم و جابر ہوں، اس کے ساتھ ان کا مال شبہات سے پر ہو، اور لوگ ان سے نفرت بھی کرتے ہوں تو ان سے بھی معاملات کرنے سے بچنا چاہیے۔ ظاہراً و باطناً تقوی یہی ہے۔ ہاں، اگر ان سے معاملات کرنے اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی وجہ سے ان کے شر سے بچا جا سکتا ہو، یا ان کی اصلاح ممکن ہو، یا اس سے معاملات کرنا مجبوری ہو، تو ایسی صورت میں ضرورت یا تالیف کی خاطر ان سے معاملہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور صحابہ و سلف صالحین کے اقوال اس پر شاہد ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اذا دخلت علی مسلم لا یتہم فکل من طعامہ واشرب من شرابہ۔ صحیح بخاری۔ باب الرجل یدعى الی طعام فیقول وہذا معی۔ جب تم کسی مسلمان کے پاس جاؤ جس پر کبھی کوئی تہمت نہ لگی ہو تو اس کا کھانا کھاؤ اور اس کا پانی پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے: اذا دخل احدکم علی اخیہ المسلم فاطعمہ طعاما فلیأکل من طعامہ ولا یسألہ عنہ۔ مسند احمد 9184۔ جب تم اپنے کسی مسلمان بھائی کے پاس جاؤ اور وہ تمہیں کچھ کھلائے تو اسے کھاؤ اور اس کے بارے میں سوال نہ کرو کہ یہ کھانا کیسا ہے۔ عن ابن مسعود ان رجلا سألہ فقال لی جار یأکل الربا ولا یزال یدعونی فقال مہنہ لک واثمہ علی۔ مصنف عبد الرزاق 14675۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے ان سے کہا کہ میرا ایک پڑوسی ہے جو سود کا کاروبار کرتا ہے اور وہ مجھے برابر دعوت پر بلاتا ہے، تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارے لیے جائز ہے اور اس کے عمل کا گناہ اس پر ہے۔ علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں: وَمِمَّنْ كَانَ يَقْبَلُ جَوَائِزَهُمْ ابْنُ عُمَرَ وابن عباس وعائشة وغيرهم ومن الصحابة مثل الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، ورخص فيه الحسن البصري ومكحول والزهري والشافعي، واحتج بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ومات ودرعه مرهونة عنده، وأجاب يهوديا دعاه أكل من طعامه، وقد أخبر الله تعالى أنهم أكلون للسحت۔ وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا بأس بجوائز السلطان فإنما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام، وقال: لا تسأل السلطان شيئا وإن أعطى فخذ فإن ما في بيت المال من الحلال أكثر مما فيه من الحرام۔ المغنی لابن قدامہ، جلد 4 صفحہ نمبر 202، مکتبہ القاہرہ۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان حضرات کا نام شمار کرایا جو بادشاہوں کا ہدایہ قبول کرتے تھے۔ ان میں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عائشہ صدیقہ، ان کے علاوہ متعدد صحابہ کرام جیسے حضرت حسن حسین، حضرت حسن بصری، مکحول، امام زہری، امام شافعی رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ بعض حضرات نے اس سے استدلال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کھانا خریدا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ کی ڈھال اس یہودی کے پاس گروی تھی۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کی دعوت قبول کی اور اس کا کھانا تناول فرمایا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ یہ لوگ یہود سود کھانے والے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بادشاہوں کے ہدایہ قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ وہ جو تمہیں حلال میں سے دیتے ہیں وہ زیادہ ہوتا ہے اس سے وہ جو تمہیں حرام میں سے دیتے ہیں، اور فرمایا کہ بادشاہ سے کچھ طلب نہ کرو مگر وہ کچھ دیں تو لے لو، اس لیے کہ بیت المال میں حلال زیادہ ہوتا ہے حرام سے۔ خلاصہ، اب پورے فتاویٰ کا خلاصہ سماعت کریں۔ بے عین ہی حرام اشیاء کی تجارت، لین دین
ہدیہ اور صدقات سب حرام ہیں، جیسے چوری کا سامان۔ حرام اشیاء کی تجارت سے حاصل شدہ قیمت خود تاجر کے لیے حرام اور دوسروں کے لیے حرام نہیں ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تخصیص یہودیوں کی دعوت قبول کی اور ان سے معاملات بھی کیا۔ حلال و حرام کمائی کرنے والے کی دعوت و صدقات جائز ہیں، کیونکہ بعینہ مال حرام میں پڑنے کا امکان نہیں ہے۔ مال حرام کی قیمت بہر صورت مشتبہ اموال سے ہے، اس لیے اس سے بچنا تقویٰ و احوط ہے، لیکن ہمارے زمانے میں ایسے متشابہات سے بچنا خاص طور سے تجارت و لین دین کے معاملے میں انتہائی مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہے۔ اس لیے بلا ضرورت کسی مسلمان کی دعوت کا بائیکاٹ کر کے اسے مشتبہ و متہم کرنے سے بچنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ الحمدللہ، یہ پورا ہو گیا۔